شرمیلا فاروقی صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو. آپ کو کوئی خدشہ تھا کہ وزراء بھی گئے، سکیمز بھی اناؤنس ہوئی، لیکن لوگوں نے ووٹ دیا پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید یہ مت بھی ٹوٹا ہے کہ وفاق کے اندر جو حکومت ہوتی ہے اسی کو ووٹ پڑتا ہے. سو آپ کے نزدیک الیکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ فیئر اینڈ اسکوائر ہوا اور آپ کو یہ میرٹ کے اوپر یہ جیت مل گئی؟ جی بہت شکریہ منیب صاحب. جی دیکھیں، ہمیں شروع سے یہ اندازہ بھی تھا اور اس بات کا ادراک بھی تھا کہ گلگت بلتستان کی جو عوام ہے وہ پیپلز پارٹی سے والہانہ محبت کرتی ہے. اور یہ محبت کوئی آج کل کی نہیں ہے، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے لے کے اب تک چلی آ رہی ہے. سب سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہاں پر ایف سی آر کا خاتمہ کیا. اس کے بعد بی بی شہید نے وہاں کی عوام کو امپاور کرنے کی بھرپور کوشش کی. اور سب سے اہم جو امپاورمنٹ ہوئی وہ پیپلز پارٹی کے 2008 کے دور میں ہوئی، جب صدر صاحب آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت تھے اور انہوں نے گلگت بلتستان امپاورمنٹ آرڈر جاری کیا. اور اس کے تحت پہلی بار لیجسلیٹو اسمبلی جو ہے وہ اس کا وجود آیا، ان کا چیف منسٹر بنا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے گلگت بلتستان کو اس کی شناخت دی جو ان کا حق تھا. ٹھیک. بلاول بھٹو زرداری صاحب اور بی بی آصفہ نے بھرپور طریقے سے وہاں پر کیمپین کی، اور انہوں نے اپنے دل سے جو باتیں کی، جو وہ چاہتے تھے کہ گلگت بلتستان کی جو لوگ ہیں ان کی جو درینہ خواہشات ہیں ان کو پورا ہونا چاہیے، جس کے ٹھیک ہو اندر گیا. وہ اپنے قدرتی وسائل کے اوپر حاکمیت چاہتے ہیں، معدنیات ہیں ان کی، دے وانٹ ٹو شیئر این NFC، یہ تمام وہ چیزیں ہیں، ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی گلگت بلتستان لے کے گئے. وہاں کی جو غیور عوام ہے، اور دے آر ویری لٹریٹ پیپل، وہ جی جی. سمجھتے ہیں. آپ ان کو اس طریقے سے لیور نہیں کر سکتے کہ آپ وہاں پر اپنا کمیونیکیشنز کا وزیر بٹھا دیں، چیئرمین NHA کو بٹھا دیں اور پروجیکٹ پہ پروجیکٹ اناؤنس کریں اور اچھا. پھر موازنہ کریں لاہور اور کراچی کا. گلگت بلتستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے کیا مسئلے ہیں ٹھیک ہو گیا. اور ان مسئلوں کو کون سی جماعت حل کر سکتی ہے. وہاں پر منیب آپ کو پتا ہے 24 گھنٹے 23 گھنٹے بجلی نہیں جی ہوتی ہاں. ہے. ایک ایک گھنٹہ بجلی ہوتی ہے. کین یو جسٹ امیجن کہ آپ صرف ایک شہر میں رہ رہے ہیں اور آپ کے گھر میں صرف 1 گھنٹہ بجلی آئے دن میں، اور وہ مسئلہ آج تک حل نہیں کر پائی سکسیسو گورنمنٹس. یہ بہت بہت تکلیف دہ بات ہے آج کے دور اور حالات اور معاملات میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہو گیا سو جی. دے ریزونیٹڈ وٹ واٹ وی سیڈ بیکاز ہم ان کی تکلیف کو سمجھتے ہیں اور ہم ہی ان کی تکلیف کا ازالہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر فری اینڈ فیئر ہو گئے الیکشن، جو کہ جس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے یہ ایک بات یاد دلائی گلگت بلتستان کی عوام کو منیب. انہوں نے کہا تھا کہ فارم 45 کی آپ رکھوالی کرنا، فارم 47 میں لے لوں گا. اور ویری کل گڈ. یہی ہوا. کل یہی ہوا ٹھیک ہو کہ گیا. فارم 45 ہمیں 6 گھنٹے تک نہیں مل رہا تھا. اچھا. 6 گھنٹے تک، جب گنتی کمپلیٹ ہو چکی تھی، پولنگ ایجنٹس بتا چکے تھے، ریزلٹس آ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود فارم مطلب 45 کل پیپلز آپ پارٹی یہ کو نہیں دیا فرما جا رہی رہا. ہیں کہ کل بھی کوئی مطلب دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ہونے نہیں دی گئی. دس از منیب ٹرو. بالکل کی گئی، یہاں تک کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، استور کے اندر ایک پولنگ اسٹیشن تھا جو روڈ سائڈ پہ تھا. جی. اس میں 209 ووٹ تھے. ٹھیک. اس کو اٹھا کے اچانک سے بغیر کسی ریزن کے پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچا دیا گیا. اچھا. وہاں پر بھی لوگوں نے احتجاج کیا، ہم نے بھی احتجاج کیا، کیونکہ وہ ووٹس پیپلز پارٹی کے تھے. تو ٹھیک ہے. کوششیں تو ہوئی ہیں، پری پول ریگنگ، ڈیورنگ پولنگ ٹھیک ہے. اور پولنگ کے بعد بھی، پوسٹ پول بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن وہاں کے لوگوں نے بھرپور طریقے سے کوشش کی ہے کہ اپنے ووٹس کو سیکیور کریں. لیکن ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایسے حلقے ہیں جس کے اندر پیپلز پارٹی کو شدید تشویش ہے. اچھا، اور ابھی میں بھی آپ چاہیں، تشویش ہے؟ یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سیٹیں اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں؟ ابھی بھی آپ کے ساتھ ڈنڈی ماری گئی ہے؟ منیب، GB8 16 اچھا جی. دیامر 2، اچھا اس جی. کے اندر 24 ووٹوں سے پیپلز پارٹی کو ہرانے کی کوشش کی جا رہی، اونلی 24 ووٹس. یہ ٹھیک ہے جی. GB8 20 خضر 2، اچھا جی. پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ٹریل کر رہا ہے 150 ووٹوں سے، لیکن ابھی بھی امید ہے اور اس کے اندر ہم ری کاؤنٹنگ میں بھی جائیں گے. اوکے. پھر GB3 گلگت 3، ٹھیک ہے جی. وہاں پر بھی کوشش کی جا رہی کہ پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں جن کی بہت زبردست کمپٹیشن، انہوں نے آفتاب حیدر کمپٹیٹو جو ہیں. کیا تھا. بالکل جی، آفتاب حیدر صاحب ہیں، ان کو 480 ووٹوں سے پیچھے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر GB8 اسکردو 2،
محمد علی شاہ، ان کو بھی پیچھے کیا جا رہا ہے. تو یہ دیکھیں یہ وہ کانسٹیٹوئنسیز ہیں جہاں پر زبردست کانٹے کا مقابلہ ہوا ہے. مجھے جو سب سے زیادہ تشویش ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنی سیٹیں لینے کے بعد بھی ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا کوٹا پورا نہیں ہوا، تو عقیل ملک صاحب تو ظاہری بات ہے حکومت میں جو منیف صاحب بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ ویسے ہی بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے، ان کو تو ریئلٹی چیک ملا ہے. زرداری صاحب کے جلسے دیکھے تھے؟ جی جی بالکل دیکھے تھے، بالکل دیکھے تھے. آپ نے اس میں لوگوں کا جمع غفیر دیکھا؟ ڈیڈ یو سی the amount of people that were there؟ دیکھیں ایک پرابلم یہ بھی ہے نا، کم از کم آپ کو جلسے کرنے کی اجازت تھی، آپ کے کسی ممبر کو صوبہ بدر نہیں کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو اور بھی مسائل تھے نا. عقیل ملک صاحب سے تو ہم پوچھیں گے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا بنا ہے. میں شفقت اوان صاحب سے پوچھتا ہوں. شفقت اوان صاحب، پی ایم ایل این کو تو نہیں منع کیا نا جلسے کرنے سے؟ ہاں نہیں میں بالکل وہ اس کا جواب دیں گے، لیکن جن کے مسائل تھے ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں نا. انہوں نے تو پورا الیکشن آج مسترد کیا ہے. شفقت اوان صاحب بہت شکریہ. یہ جو اس وقت پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ابھی ہمیں 3-4 نشستوں پہ ہمارے ساتھ ڈنڈی مارنے کی مزید کوشش ہو رہی ہے، آپ نے تو پورا الیکشن ہی اس کو سلیکٹڈ الیکشن قرار دے دیا ہے کہ یہ لٹرلی ہینڈ اوور کیا گیا ہے. اب یہاں تو سب سے زیادہ جو میجورٹی والی جماعت سامنے آئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس دفعہ یہ دھاندلی پیپلز پارٹی کے حق میں کی گئی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شکر الحمدللہ یہ لوگوں کو بات سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ نہ تو یہاں پہ آزاد الیکشن کمیشن ہے، نہ ادارے آزاد ہیں، نہ عدالتیں آزاد ہیں. آج پیپلز پارٹی بول رہی ہے، میرے ساتھ مختلف پروگرامز میں ان کے دوست تھے تو انہوں نے پنجاب پولیس کے وہاں جانے پہ اعتراض کیا. انہوں نے وہاں پہ یہ بتایا کہ کس طرح وزراء کھل کے کیمپین کر رہے ہیں اور یہ کون سا کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس کو اپنایا جا رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف پچھلے 3 سال سے یہ مسلسل کہہ رہی ہے کہ آزاد الیکشن کمیشن جب تک نہیں ہوگا تو اس ملک میں کوئی آزاد الیکشن نہیں ہوں گے. جب تک آزاد عدالتیں نہیں ہوں گی ملک آگے نہیں چلے گا. لیکن چلیں آہستہ آہستہ لوگوں کو بات سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. تو مجھے صرف اتنا بتا دیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیا جی بی میں کوئی کیمپین کرنے دی گئی؟ سوائے بیرسٹر گور صاحب ایک سافٹ آدمی ہیں، ایک بنانے کے لیے یہ نام کی جی نہیں، ان کی بھی ریپریزنٹیشن تھی. جتنے بھی لوگ گئے ان کو واپس کر دیا گیا. کیا ہم اس پاکستان کی شہری نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے ملک میں ہی جانے کے لیے ہمیں این او سی چاہیے ہوں گے؟ کیا اپنے ملک میں جانے کے لیے ہمیں روکا جائے گا؟ کیا اپنے ملک میں ہم جائیں گے تو ہمیں صوبہ بدر کر دیا جائے گا؟ دیکھیں بہت کچھ ہو چکا پہلے، خدا را بس کر دیں. اس طرح حکومتیں نہیں چلتی، اس طرح ملک نہیں چلتے. اور اگر آپ نے یہی روش اپنائے رکھی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ملک کے لیے بہتری ہے یا آپ اس سے کوئی پاکستان کو آگے لے جانے کی کوشش کر سکیں گے. تو میری تو ان سے دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آئیں مل کے بیٹھیں، جمہوریت کو فروغ دیں، آئین کو اس کی اصلی صورت میں لے کے آئیں. ایک اور بار آئین پہ جو ہونے جا رہا ہے 28ویں ترمیم کی صورت میں اس کو بھی بچائیں، اور جو 26ویں اور 27ویں ترمیم کی صورت میں عدلیہ پہ وار ہو چکا ہے اور